جرمنی کے شہر ہیگن میں POAF کے زیر اہتمام محمود اصغر چودھری کی کتاب یا رب کی تقریب رونمائی کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں تجزیہ کار چودھری پرویز سندھیلا نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ نظر حسین کی رپورٹ دیکھیے۔ جرمنی کے شہر ہیگن میں POAF کے زیر اہتمام محمود اصغر چودھری کی کتاب یا رب کی تقریب رونمائی کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں تجزیہ کار چودھری پرویز سندھیلا نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ تقریب میں نقابت کے فرائض شفیق مراد نے سر انجام دیے۔ مقررین کا محمود اصغر چودھری کی کتاب یا رب سے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہنا تھا کہ اس کتاب کو پڑھتے ہوئے محسوس ہوتا ہے جیسے آپ حج کے سفر پر روانہ ہو چکے ہوں۔ خانہ کعبہ کے ہمارے سامنے آتا ہے تو کبھی روضہ رسول ہمارے سامنے آتا ہے۔ اس کتاب جس کی تقریب پذیرائی آج ہمیں ہمارا مقصد ہے، اس کے مصنف کے بارے میں کچھ تعارفی کلمات پیش کرنے کی جسارت کرتا ہوں۔ محمود اصغر چودھری گریٹر مانچسٹر پولیس کے اکاؤنٹ اینڈ فنانس ڈپارٹمنٹ میں ہیں۔ ان کا تعلق گجرات کے نواحی گاؤں فتح پور سے ہے۔ 1995 میں اٹلی منتقل ہوئے۔ وہ اٹلی میں پہلے پاکستانی تھے جو اٹلی کی ٹریڈ یونین میں صوبائی ڈائریکٹر امیگریشن آفس کے عہدے پر فائز ہوئے۔ تاہم پاکستان اوورسیز الائنس کے صدر کی حیثیت سے یورپ میں بسنے والے تمام پاکستانیوں کے حقوق کے لیے ایک مرد مجاہد کی طرح کام کر رہے ہیں۔ کسی بھی جو کسی چیز کا تخلیق کار ہوتا ہے اس کو اس وقت مزہ آتا ہے جب اس کی تخلیق ان ہاتھوں میں پہنچتی ہے جو اس کے قدر شناس ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جوری کے ہاتھ میں جب چیز آتی ہے تو پھر اس کی ویلیو کا پتہ چلتا ہے۔ اور مجھے آج جس طرح کے خطابات سننے کو ملے چودھری مظہر دیونا صاحب کی جانب سے، جو عشق کا فلسفہ بیان کیا گیا، اور جو سندھیلا صاحب بھی کہہ رہے تھے ایسا لگ رہا ہے جیسے کسی روحانی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور جس طرح کا تبصرہ پرویز سندھیلا صاحب نے کیا، فیض احمد قاری صاحب نے کیا، شفیق مراد صاحب جس طرح ہر بار ہر موقع پہ جو ہے وہ نمناک آنکھوں سے اور نمناک لہجے سے بات کر رہے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری کتاب کا حق جو ہے وہ جرمنی میں ادا ہوا ہے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شرکا کا کہنا تھا کہ یہ کتاب ایک بہت اعلیٰ پائے کا سفر نامہ ہے جو مصنف نے چودھری محمود اصغر صاحب نے حج بیت اللہ کے سفر نامے پہ لکھا ہے۔ کتاب کے بہت سارے پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا اور کتاب کو یہ محسوس کیا گیا، سب کی طرف سے اس چیز کا اعتراف کیا گیا کہ یہ کتاب پاکستان کمیونٹی کے لیے اور اسپیشلی مسلم کمیونٹی جو ہے اس کے لیے ایک بہت اچھا گائیڈنس پرووائڈ کرتی ہے۔ کتاب میں بہت ساری جو اسباق ہیں جو ان میں سفر نامے میں بہت انٹرسٹنگ طریقے سے چیزوں کو بیان کیا گیا ہے۔ جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پاکستان اوورسیز الائنس فورم نے یہاں پہ میرے کتاب کی تقریب پذیرائی کروائی ہے، یہ ظاہر کرتی ہے کہ جرمنی میں رہنے والے لوگ ادب شناس ہیں، کتاب دوست ہیں اور علم دوست ہیں، اور جس طرح کے تبصرے مجھے سننے میں ملے آج کے پروگرام میں وہ حیران کن تھے۔ تمام جو تجزیہ کاروں نے قیمتی الفاظ کہے، وہ کتاب پڑھ کے آئے ہوئے تھے اور کتاب پر بڑی اچھی اور سیر حاصل گفتگو کی، تو یہ ایک سائن ہے کہ یہاں پہ جو لوگ رہ رہے ہیں اوورسیز پاکستانی، وہ اچھا ادب پڑھنا چاہتے ہیں اور اچھے ادب کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں۔ ہمارا پاکستان سے یہ گلہ ہے کہ اوورسیز میں لکھنے والے جو ہیں وہ انڈر ریٹڈ ہیں، وہاں پہ ان کو اس طرح پذیرائی نہیں ملتی، تو یہ ایک آج کے پروگرام میں یہ بھی مطالبہ کیا گیا کہ جو اوورسیز لکھنے والے ہیں، چاہے وہ شاعری کرنے والے ہیں، چاہے وہ ادب تخلیق کرنے والے ہیں، ان کو پاکستان میں بھی اس طرح پذیرائی ملنی چاہیے۔ آج جرمنی کے اس شہر میں چودھری محمود اصغر چودھری صاحب کی جو کتاب یا رب بہت ہی خوبصورت کتاب ہے، بہت ہی فرینکلی طریقے سے لکھی گئی ہے، حج کے بارے میں ہے۔ ایکچولی ان کا یہ حج پر سفر نامہ ہے، لیکن یہ ان کی جو آدھے سی کتاب ہے نا، اس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ حج تو آپ نے حج پر بہت کتابیں پڑھی ہوں گی، لیکن اس کتاب کی خاص بات یہ ہے کہ حج سے جانے سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، حج پہ جا کر کیا کرنا ہے، حج ہونا کیسے ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے آپ کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو لگتا ہے کہ آپ خود حج کر رہے ہیں۔ بہت خوبصورت ہے، اور یہ کتابیں آگے بھی لکھی جاتی رہیں گی 100 سال تک، ہزاروں سال تک، اور پہلے بھی لکھی جاتی رہیں گی۔ یہ ایک سلسلہ ہے جس میں چودھری صاحب نے اپنے حصہ ڈالا ہے اور بہت خوبصورت حصہ ڈالا ہے۔ یا رب آپ لوگ خریدیں، پڑھیں، بڑی خوبصورت کتاب ہے، اس سے آپ کو بہت ساری چیزیں حج کے بارے میں معلوم ہوں گی۔ اس موقع پر کتاب کے مصنف محمود اصغر چودھری کا کہنا تھا کہ آج میری لکھی ہوئی کتاب کا حق ادا ہو گیا ہے۔ اپنی کتاب سے متعلق اپنے دوستوں کے خیالات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں۔